دوستو السلام علیکم، میں ہوں سارہ خان اور آپ سن رہے ہیں حادثاتی دنیا۔ تو یہاں میں آپ کو آپ کی ہی بتائی ہوئی کہانیاں آپ بیتیاں سناتی ہوں۔ اب مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ کو وہ کس طرح سے پسند ہے، کس طرح سا انداز پسند ہے، میں اسی طرح آپ کو سنا دوں گی، مطلب کہ جو آپ کو اچھا لگے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زیادہ لمبی اونچی بات نہیں کرنی چاہیے، بندہ بور ہو جاتا ہے۔ تو کہانی کچھ یہ ہے کہ ایک فیملی تھی جس میں میاں بیوی اور ایک ان کی بیٹی تھی۔ بیٹی ان کی بہت لاڈلی تھی، یعنی کہ کافی امید دعاؤں کے بعد ان کی دنیا میں ان کی ایک بیٹی آئی تھی۔ بہت پیار تھا انہیں اور ہر طرح سے فیسلٹی تھی اس لڑکی کو، سب کچھ تھا۔ تو وقت گزرتا رہتا ہے، لڑکی اب بڑی ہوتی ہے، ٹائم گزرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آج کل کا دور ایسی ہے کہ ٹائم گزرتا ہے تو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ لڑکی بھی جوان ہو گئی اور ماں باپ جو ہے اپنی عمر سے آگے چلے گئے، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال لڑکی نے کالج میں ایڈمیشن لیا، وہاں پہ اس کی اچھی کارکردگی تھی، اچھا وہ تعلیم میں ہر چیز میں وہ بہت ایکٹیو تھی۔ وہیں اس کی ایک دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی۔ اس لڑکے سے اس کی جب دوستی ہوئی تھی تو وہ بہت اس کو لائک کرنے لگ گئی تھی، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف ان دونوں کا ایک اٹریکشن بڑھ گئی تھی، محبت ان کو ہو گئی تھی۔ ٹائم گزرتا رہا، 1 مہینہ 2 مہینہ آپس میں بیٹھنا اٹھنا کھانا بننا، مطلب کہ جب اسکول سے یا کالج سے جب وہ گھر آ بھی جاتی تھی تو بھی وہ رات کو دیر تک ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ اسی طرح وہ گزرتا رہا اور ان دونوں میں محبت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس لڑکے نے کہا اس کو کہ میری بات سنو، آج تھوڑا آؤٹنگ پہ چلتے ہیں دور تک۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں چلتے ہیں، لیکن مجھے امی کو بتانا پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہے میں امی کو کیا جواب دوں گی۔ تو وہ کہتا ہے بول دینا اپنی دوست کی طرف گئی تھی۔ تو لڑکی ثنا کہتی ہے کہ چلو میں دیکھتی ہوں، اگر ایسا ہوتا ہے تو میں بتا دیتی ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں ضد کرتا ہے۔ اب جو ثنا ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ چلو جب محیط اتنا کہہ رہا تو میں چلی جاتی ہوں، مطلب وہ رضامند ہو گئی۔ جمعے کا دن طے ہوا اور ثنا نے امی سے کہا امی مجھے اپنی دوست کی طرف جانا ہے۔ اس کی ایک دوست تھی، بہت فیوریٹ اس کی دوست زہرا تھی، جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ اسے ہر چیز ہر بات کا علم تھا، یعنی کہ جیسے کہ دوستوں میں ہوتا ہے، آپ کی بھی اس طرح دوست ہوں گے، کچھ نہ کوئی دوست ایسا ہوتا ہے انسان کا زندگی میں جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا ہے۔ تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ بات ہے، تو اگر میری امی تمہیں کال کرے تو تم بتا دینا۔ تو زہرا کہتی یار اس طرح سے جانا صحیح نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، لڑکا ہے انسان ہو یار، کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتا ہے، لڑکی کہتی ہے کہ آئے یار زہرا تو کیسی باتیں کرتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گا۔ لیکن زہرا کو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، کھٹکا لگتا ہے کہ مطلب وہ ایسا کیوں کہتا ہے کہ مری چلتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم گزاریں گے۔ تو وہ ٹائم آپ کالج میں بھی تو گزارتے ہو نا پھر۔ لیکن بہرحال وہ زیادہ بولی نہیں۔ اس طرح ثنا نے صبح 10 بجے وہ روانہ ہو گئی اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ کے، اپنے پاپا سے بات کر کے، اور گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئی زہرا کے گھر جانے کے لیے۔ اب اس کی امی کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ میری بیٹی زہرا کے گھر نہیں گئی ہے، بلکہ وہ محیط کے ساتھ مری گئی ہے۔ مری ایک پاکستان کا وہ شہر ہے جسے پہاڑی علاقے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، موسٹلی لوگ جاتے ہیں۔ پنڈی سے مری زیادہ دور نہیں ہے، تو اکثر لوگ زیادہ تر ویکینڈ پہ مری میں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے آؤٹنگ پہ جاتے ہی رہتے ہیں، مطلب یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ خوبصورت علاقہ ہے، ٹھنڈا، گرمیوں کے دنوں میں تو بہت رش ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے یہ روانہ ہو گئے، گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ اب گاڑی میں خوب تیز میوزک لگا کے دونوں بہت خوش، کیونکہ ان کی زندگی کی ایسی آؤٹنگ تھی جس میں وہ دونوں تنہا تھے اور زندگی کو صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں نا انجوائے کرتے ہیں۔ جب انسان اس طرح کے رشتوں میں ہوتا ہے نا، وہ رشتے اور وہ لمحے ایک انسان کے لیے بہت یادگار ہوتے ہیں، ایک خوبصورتی، ایک ہر چیز میں ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان دونوں میں بھی تھا۔
وہ دونوں بہت خوش تھے اپنی لائف میں، اپنے کریئر کے بارے میں، ہر طرح سے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں. ثنا تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. اس نے چونکہ امی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ تو جاتی رہتی تھی، لیکن جو مزہ اس کو محیط کے ساتھ لگا وہ اس کو ایسا کبھی بھی نہیں آیا. محیط نے ریسٹ کے لیے ایک روم لیا اور جا کے ریسیپشن سے بولا کہ ایک روم چاہیے. ریسیپشن والا چونکہ وہ وہاں کا رہائشی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے بندے کو کہ یہ دونوں کپلز ہیں، میرڈ نہیں ہیں. وہ چابی دے دیتا ہے. اب ان کا جو کمرہ تھا وہ کافی اوپر والی فلور پہ تھا، یعنی کہ جو پہاڑی، آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں پہ بنا ہوا ہے یہ سارا مری کا علاقہ، اور اس میں بلڈنگز بہت بن گئی ہیں. اب تو کافی کنسٹرکشن ہو چکی ہے مال روڈ سے آگے. تو وہ جہاں جس ہوٹل میں تھے وہ کافی پہاڑی کے سائڈ پہ تھا، مطلب اونچا، اور نیچے جو تھا پیچھے ان کے جو واش روم تھا اس سے بھی نیچے کھائی نظر آتی تھی، اور درخت ہی درخت تھے، پتے، گرینری بہت تھی. تو اکثر لوگ پیچھے کچرا بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ جا کے نیچے کھائی میں گر جاتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں کمرہ لیا تو ثنا کچھ کہتی ہے کہ یار معید اس طرح سے کمرہ تم نے لیا ہے، تو کہتا ہے یار تھک گئے ہیں نا، اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آیا ہوں، تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، شام میں چلے جائیں گے. تو کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور بات کرتے کرتے کب ان کے بیچ میں دوریاں کم ہو گئیں. یعنی کہ ان کے کہتے ہیں نا کہ دو بندوں کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور محیط اور ثنا محبت میں یعنی کہ رومانس میں اتنا آگے چلے گئے کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. ثنا بہت پریشان ہو گئی کیونکہ اب تو یہ جو اس کے جو کچھ ہوا وہ اس کی سوچ سے بہت آگے تھا. پریشانی میں اٹھتی ہے، کہتی ہے کہ محیط یہ غلط ہو گیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. محیط کہتا ہے ویسے بھی تو ہم نے شادی کرنی تھی نا، اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس میں اتنا پریشانی والی کیا بات، چل کرو. بہرحال ثنا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی ہے. وہ جاتی ہے واش روم اور اپنا جو فریش ہو جاتی ہے. فریش ہونے کے بعد یہ دونوں بیگ اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں پہاڑی مقامات پہ. ایوبیہ سائڈ پہ یہ لوگ نکلتے ہیں، وہاں پہ یہ چیئر لفٹ میں بیٹھتے ہیں، اور چیئر لفٹ میں جب یہ بیٹھتے ہیں تو کافی اونچائی پہ چیئر لفٹ سے وہ ایک ایسا جنگلوں کی طرف سے جو چیئر لفٹ میں سفر کر چکے ہیں مری کے، وہ جانتے ہیں کہ جو ایوبیہ کا جو راستہ جاتا ہے وہ بیچ میں نیچے کتنا بہت بڑی کھائیاں، یعنی کہ آپ کو درخت بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور لوگ اوپر سے لفٹ کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں. تو محیط بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اور محیط نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور ایک زندگی کو ایک بہت 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 مزے سے لے رہے تھے. ہری ہری وادی تھی، اور ہلکی ہلکی بارش ہونے والی تھی، اور بہت حسین موسم تھا. اتنے میں محیط اس کو کہتا ہے کہ ثنا تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو، یعنی کہ اگر زندگی میں ایسا کچھ ہو، یا مطلب اگر ماں باپ کو بھی پتہ چل جائے ہمارا، تو پھر تم کیا کرو گی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تم میرے پہ کوئی بات لے آؤ یا کوئی بات ہو جائے. تو کہتی ہے محیط میں سب جانتے ہیں کہ تم میرے سے کلوز ہو، اگر ہمارے بیچ میں کچھ ایسا ہو گیا ہے اور اگر اس کا رزلٹ بہت خراب نکلا تو ظاہر بات ہے پھر تو تمہیں مجھ سے نکاح تو کرنا ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں نکاح کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں جب بن جاؤں گا، کچھ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے تو میں تمہارے لیے رشتہ بھیجوں گا، مجھے کسی اور سے تھوڑی کرنا ہے، میری ثنا جیسی تو کوئی نہیں ہے. اب دونوں ہنسنے لگے، باتیں کرنے لگے. پھر ثنا کو کہتا ہے ثنا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم یہاں سے کود جاؤ تو کیا تم کودو گی؟ وہ کہتی ہے ہاں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم نہیں کودو گی. وہ کہتی ہے ہاں ہاں میں کود جاؤں گی. تو وہ کہتا ہے پھر بھی مجھے بتاؤ کس حد تک تم میرے لیے کر سکتی ہے کچھ. وہ کہتی ہے کہ اسی حد تک جہاں تک کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے سے زیادہ میں تم پہ اعتبار کرتی ہوں. اور یہ کہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو محیط اس کو دیکھتا ہے اور وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. مطلب وہ جو لفٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ چیئر لفٹ میں دو بندے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ
مطلب اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا، مطلب اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور جو ثنا ہوتی ہے اس کا جو بیک سائڈ ہوتا ہے وہ اس طرف ہوتا ہے، جو کھائی کی طرف ہوتا ہے. تو محیط نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کتنا؟ تو کہتی ہے بہت سارا. تو کہتا ہے اگر میں یہ ہاتھ چھوڑ دوں تو کہنے لگی کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی پہ اعتبار کرتی ہوں تو وہ تم ہو. تو کہتا ہے تو صحیح ہے، پھر اس اعتبار کا بدلہ بھی تم دیکھو نا. تو پھر ہنسنے لگ جاتے ہیں دونوں. اسی ہنسی میں محیط کیا کرتا ہے، ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا ہاتھ چھوڑنا تھا ثنا کو ایک جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ بہت ہائٹ تھی اور آمنے سامنے سے کوئی وہ بھی نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ دوسری کوئی چیئر لفٹ بھی نہیں تھی. ثنا کو بہت زور کا جھٹکا لگتا ہے اور وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. جیسے ہی ڈس بیلنس ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی گرل لگی ہوتی ہے سامنے کی طرف، وہاں سے وہ اڑتی ہوئی، مطلب کہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے وہ نیچے گر کے سیدھی نیچے جا کے گرتی ہے. محیط بہت ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا نہیں یقین تھا اس کو، یا وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اب کیا ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے اوپر کوئی بات لانا نہیں چاہتا تھا. خیر جلدی پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا کہ سامنے والا کسی کو یہی نہ اندازہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے. اس نے اپنے بیگ کو صحیح کیا جو اس نے اپنے بیک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، اور ثنا کا جو موبائل تھا وہ وہاں رکھا ہوا تھا، جو سیٹ تھی اس کے اوپر. وہ جلدی سے وہ موبائل بھی نیچے پھینک دیتا ہے اور ثنا کے جو بیگ ہوتا ہے وہ بھی پھینک دیتا ہے، تاکہ کسی طرح کا کوئی ثبوت نہ بچے. چیئر لفٹ آگے جا کے اپنے منزل پہ اتر جاتی ہے. محیط جلدی وہاں سے اتر کے واپسی کا راستہ پکڑتا ہے اور گاڑی میں بیٹھتا ہے اور نکل جاتا ہے. سارے راستے وہ یہی سوچتا ہے کہ اب کیا جواب دوں گا، لیکن اس نے یہ بات کسی کو پہلے اپنے کہی نہیں تھی کہ میں کہیں جا رہا ہوں، تو کسی کو زیادہ اندازہ بھی نہیں تھا. شام ہو جاتی ہے لیکن ثنا گھر نہیں آتی. ماں باپ پریشان، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں. اس کی امی کہتی ہے اپنے شوہر سے، سنیے ثنا صبح کی گئی ابھی تک نہیں آئی. تو ان کے ابو کہتے ہیں دوست کی طرف ہے نا، آ جائے گی. کہتی ہے مجھے نہیں لگتا، آپ فون تو کر رہے ہیں نا. تو جب فون کرتے ہیں تو زہرا کہتی ہے کہ آنٹی کیا ثنا نہیں آئی، کیونکہ اس کو تو ثنا نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ پلیز بولنا نہیں، یعنی کہ میرا یہ بولنا کہ میرے پاس ہے. تو وہ کہنے لگی بیٹا وہ تو تمہاری طرف گئی تھی. تو زہرا تھوڑی گھبرا جاتی ہے. تو زہرا کی امی کہتی ہے نہیں، ثنا کی امی کہتی کیا بات ہے، سچ بتاؤ مجھے. تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں آنٹی، آپ مجھے نہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نکل گئی ہے، ہو سکتا ہے ابھی پہنچ جائے گی، آپ پریشان مت ہو. وہ اس کی ماں چپ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے رات گزر جاتی ہے، دن گزر جاتا ہے. اب تو اس کے ماں باپ پریشان، زہرا سے دوبارہ کال پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے وہ تو نکل گئی تھی، میں نے خود اس کو خدا حافظ کہا ہے. اب سارے اسکول کالج میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ثنا غائب ہے. ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک دن اس کی امی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور ثنا کی جو تصویر ہے اور اس کا سامان ہے وہ چیک کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی. اسی میں محیط کا نمبر بھی نکلا. اس کی ماں نے محیط کو کال کی تو محیط نے کہا نہیں آنٹی مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اس سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن میرے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات چھپائی ہو. مجھے نہیں لگتا، آپ کو لگ رہا ہوگا ایسے کہ کہیں گئی ہوگی، آپ دیکھ لیں. اس نے اپنے آپ کو بالکل انجان کر لیا. خیر بات آئی گئی ہوگی، اس کی امی پریشان، سب کو جہاں ہو سکتا تھا پتہ کیا، جدھر پوچھ سکتی تھی ان کی امی نے پتہ کیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. اسی ٹائم میں اتنا ٹائم گزر گیا. ایک دن جس مری کے ہوٹل میں یہ لوگ ٹھہرے تھے، جہاں پہ ان سے وہ غلطی بھی ہو گئی تھی، اس کمرے میں ایک دفعہ ایک کپل آیا. تو جب کپل اندر رہائش کے لیے آیا 2 دن کے لیے اسٹے کے لیے، چونکہ وہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب پورا انہوں نے سامان اپنا رکھا، سیٹ کیا، اور سونے کے لیے سارا سامان سیٹ کرنے لگے تاکہ آرام سے اپنی ٹائم کو گزار سکیں، اور مطلب جو انجوائمنٹ کے لیے وہ آئے تھے وہ وقت گزار سکیں.
تو ان کی وائف ہوتی ہے وہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی ہنی مون کا یہ ہوتا ہے سارا کا ٹرپ جو ہوتا ہے۔ اب رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا کہ کسی کی آوازوں سے اس کی یہ جو بیوی ہوتی ہے، لڑکی جو یا فیملی آئی ہوتی ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ مطلب کوئی رو رہا ہے، جیسے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہوا ہے، مطلب کوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور رو رہی ہے کنٹینیو، اور اس کا جو منہ ہے وہ کھڑکی کی طرف ہے۔ تو وہ لڑکی جو ہے، جو دلہن ہوتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو ہلاتی ہے، لیکن اس کے ہسبینڈ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سویا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ ڈر ڈر کے کبھی کمبل کے اندر منہ کر لیتی ہے، کبھی باہر کر کے دیکھتی ہے، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے کھڑکی کے پاس، اور جب یہ اس کی طرف جیسے وہ دیکھتی ہے نا، تو یہ دیکھ کے ڈر جاتی ہے کہ اس کے منہ پہ، اس کی آنکھوں کے چہرے آس پاس خون لگا ہوتا ہے، اور وہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ جیسی عورت اس کو دیکھتی ہے، یہ دلہن اس کو دیکھتی ہے، تو چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کی چیخ سے اس کا شوہر اٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ اس کی بیوی کسی طرح اٹھ جائیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آتا ہے، اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ چیخیں مار کے بتاتی ہے کہ اس طرح سے تھا۔ تو خیر ریسیپشن پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، آج سے پہلے تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا، بات آپ کو شاید آپ کی بیوی کو وہم ہوا ہے۔ اس کے شوہر نے یہ بات کو رفع دفع کیا اور معاملے کو ختم کیا۔ اسی طرح جب مغرب کے ٹائم اس کا شوہر باہر چلا گیا تھا سامان لینے کے لیے، تو جو دلہن ہوتی ہے، یہ دلہن اپنا سامان صحیح کر رہی ہوتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ اسی طرح مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اور جو کھڑکی ہوتی ہے اس کے پردے لہرا رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے۔ اب جب وہ لڑکی کو دیکھتی ہے تو پھر وہ ڈر جاتی ہے اور کانپتی آواز میں کہتی ہے کون ہو کون ہو کون ہو کون ہو تم؟ تو وہ لڑکی اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہ ہوں، میں بہت بد نصیب ہوں، میری ماں کو میرا اطلاع دے دو۔ یہ اس طرح سے وہ اٹک اٹک کے بولتی ہے۔ وہ لڑکی جو دلہن ہوتی ہے وہ اس کی بات نہیں سمجھ پاتی، وہ کہتی ہے کہ یہ کیا بول رہی ہے، مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ کہتی ہے تمہارے بیگ میں ایک پتہ لکھا ہے، وہاں بتا دو۔ تو وہ کہتی ہے دلہن کیا بتا دوں میں، یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو، تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے مار دیا مجھے مار دیا، اوپر سے گرا دیا، میں بھٹک رہی ہوں، میری روح کو، آتما کو، میرے جسم کو سکون نہیں ہے، میری روح بے چین ہے، مجھے مکتی دو، مجھے اس عذاب سے نکالو، مجھے بچا لو، مجھے اس دنیا کے اس سے نکالو، میرا جنازہ کرو۔ وہ کہتی ہے، لڑکی جو ہوتی ہے دلہن، وہ کہتی ہے کیا ہوا تمہیں، کس نے تمہیں مار دیا؟ تو وہ آہستہ آہستہ بولتی ہے، یعنی کہ میں جس آپ کو بتا رہی ہوں نا، اٹک اٹک کے بولتی، موہت نے ایسے کر کے بولتی ہے۔ تو وہ اس کی جو وہ عورت ہوتی ہے وہ بیچاری بہت مطلب بہت بڑے دل سے وہ یہ بات سنتی ہے۔ اس کے بعد یہ لڑکی جو ثنا ہوتی ہے یہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اس کے شوہر آ جاتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کو ساری بات بتاتی ہے اور اپنا بیگ چیک کرتی ہے جلدی۔ اس بیگ میں پورا ایک ایڈریس رکھا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس ایڈریس پہ جاتے ہیں، مطلب کہ اپنے شوہر سے بولتی ہے کہ ایسی معاملہ ہے، مجھے تو لگتا ہے کچھ ہوا ہے یہاں پہ۔ وہ اپنے شوہر سے بولتی ہے، اس کا شوہر، یہ لوگ چونکہ ان کے پاس گاڑی تھی اپنی، انہوں نے اس ایڈریس کو لیا اور وہ اس گھر پہ پہنچ گئے۔ جب وہاں دروازے پہ گئے تو وہ دروازہ جو ہے ایک تھوڑی سی عمر دراز عورت نے کھولا، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ثنا کی امی ہیں؟ تو وہ ایک دم سے اس کی آنکھیں ایسے جیسے ہوش میں آ جاتی ہیں، جیسے بہت حیران ہوتی ہیں، کہتی ہے جی آپ کیسے جانتی ہیں میری بیٹی کو؟ تو پھر وہ کہتی ہے کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی آپ اندر آ جائیں۔ تو وہ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتی ہیں اور وہ بات بتاتی ہیں۔
تو کہتی ہے میری بچی کو مار دیا. اس طرح سے اس کی ماں رونے لگ جاتی ہے. وہ فوراً اس چیز کو اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہیں. اپنے ہسبینڈ کو اس کے اپنے شوہر جو ہیں انہوں نے اس چیز کی کمپلین پولیس میں کر دی. موہت گرفتار ہو گیا اور پھر موہت کو بولا. جب موہت کی پٹائی ہوئی اور جب وہ حوالات میں گیا تو اس نے ایک بات خود بتا دی. پھر اس نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ ثنا گری تھی. تو ظاہر بات ہے اتنا ٹائم گزرنے کے بعد ثنا تو ملنی نہیں تھی. پوری انویسٹیگیشن ہوئی. نیچے تو جنگلی جانور ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ چیتا بھی گھومتا ہے, کبھی کیا کیا جانور ہے اللہ جانے. خیر وہاں پہ ان کو کپڑے ملے اور ڈھانچہ ملا, یعنی کہ جس کا آدھا گوشت تھا آدھا گوشت نہیں تھا. ہاتھ میں جو ہے اس کے کڑا تھا اور انگوٹھی تھی جس انگلی پہ رنگ پہنی ہوئی تھی اس نے. تو اس کی ماں جب یہ چیز ظاہر بات ہے اس کی والدہ کو تصویر کھینچ کے بھیجی گئی تو وہ بہت رونے لگی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو پہچان گئی تھی کپڑوں کے ساتھ. مطلب وہ کپڑے جو اس نے آخری ٹائم پہ پہنے تھے وہ سب پہچان گئی تھی. بیگ تھوڑا سا دور ملا, موبائل کا تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گر گیا, لیکن اور ساری چیزوں کا پتہ چل گیا. انویسٹیگیشن ہوئی ساری. اس طرح سے موہت گرفتار ہوا. تو اس کے بعد جب اس کی ماں نے, ان کی فیملی والوں نے نماز جنازہ کی, کل پڑھا, بہت بڑا ختم کیا. تو ایک رات وہ جو لڑکی جو دلہن تھی جس نے یہ سارا پروسیس کیا تھا, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ حل ہوا تھا, اس کو خواب میں آتی ہے. وہ کہتی ہے تمہارا بہت شکریہ, تم نے میری زندگی میں بہت بڑا کام کیا ہے. اب میں سکون سے ہوں, میں اس دنیا سے بہت دور جا چکی ہوں. میری امی کو, میرے گھر والوں کو سب کو بتا دینا. اور یہ کہہ کے وہ غائب ہو جاتی ہے. یہ کہانی جس نے ہمیں بھیجی ہے یہ وہی دلہن تھی جنہوں نے ہمیں یہ کہانی دی ہے. تو بہت حیران تھی وہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. آج ان کے بچے ہیں, بچے بھی ساتھ ساتھ